ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے تہران کے بجلی گھر اور پل نشانے پر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، ایران کے توانائی اہداف کو آخر میں نشانہ بنائیں گے۔ آج شدید بمباری ہوئی، کل اور پرسوں بھی حملے ہوں گے۔ حملوں کا سلسلہ تب رکے گا جب وہ میز پر بیٹھیں گے۔ جب تک میں نہ کہوں، جنگ جاری رہے گی۔ ایران کے پاس جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ مذاکرات کا واحد مؤثر راستہ فوجی دباؤ ہے۔ ہم ایک پہاڑی مقام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نمائندوں نے منگل کے روز ایران کے ساتھ مذاکرات کیے۔ امریکی صدر آبنا ہرمز سے متعلق 20% ٹیرف کے اعلان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ٹرمپ میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ٹرمپ کی بیان بازی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا، ٹرمپ بتائیں کہ کیا انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں کہ انہیں آخر حاصل کیا ہوا ہے؟ دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شیخوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے پھر سے بلند۔ امریکہ اور ایران آمنے سامنے۔ بندر عباس، سیرک، قشم اور چاہ بہار میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران کے جزائر کیش اور قشم پر بمباری۔ قشم پاور پلانٹ کے علاقے پر امریکی پروجیکٹائل سے حملہ۔ کئی مقامات پر امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل چوتھے روز بھی حملے۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ امریکی فوج کی جانب سے کشتیوں پر بمباری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف 7 گھنٹوں پر محیط حالیہ حملوں کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ حملوں کے دوران آبنا ہرمز اور ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب واقع فوجی ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں پر ایران کے جوابی وار۔ ایران کا اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر پلٹ کر وار۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے۔ اردن کے شہر ازرق ایئر بیس پر حملے۔ ایران نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کا بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ بحرین میں امریکی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ کویتی فوج نے تصدیق کی کہ کویت کے نیول جہاز پر ایرانی حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ سنے گئے دھماکے فضائی دفاعی نظام کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ منگل کے روز ایک بیلسٹک 4 کروز میزائل اور 33 ڈرونز کو روکا۔ فتنۃ الہندوستان کے خلاف پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان کامیابی سے جاری۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں اب تک 88 خوارج ہلاک ہو گئے۔ 5 جولائی سے اب تک 126 خارجیوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ میری قوم کے جوان، آپ کے اور میرے بیٹے اور بھائی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سرحدوں پہ چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے، یہ شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ماؤں سے جب رخصت ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ماں دعا کرنا ہم واپس آئیں، یہ اپنی ماؤں سے یہ کہہ کے جاتے ہیں ماں دعا کرنا کہ مجھے شہادت ملے۔ پیسوں سے بیٹے نہیں تولے جاتے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دیں گے، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے شہداء کے حوالے سے فضل الرحمان کا خطاب افسوسناک ہے، پاک فوج اور شہداء کے دکھی ورثہ سے معافی کا طلبگار ہوں، سیاستدان اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، سیاستدان ہمارے سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، علماء اکرام، ہمارے
अक़लियत के नुमाइंदे सब साथ मिल के इस अमन की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएंगे और पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएंगे। गुज़ाला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द से मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने वफ़द की क़यादत की। मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी की खिदमात काबिल तहसीन हैं। सिंध सूफ़ी इकराम, मोहब्बत, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सरज़मीन है। सिंध हुकूमत कौमी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी के साथ मुकम्मल ताआवुन जारी रखेगी। तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना की और बात भी सुनी तो सियासी तौर पर मुझसे बहुत बड़े कद के आदमी हैं, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है। सियासी जदोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए हमारे जवान पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। फजल रहमान पूरी कौम से माफ़ी मांगे। सोचना चाहिए, इस वक्त पूरी दुनिया काम दाव पर लगा है। दहशत गर्दों से ना तो मसाजिद और ना ही दीगर कौमी तनसीबात और अमलाक महफूज हैं। Structural issues like NFC, where we have population as an allocation driver, which is 82%, which is not sustainable. It's as simple as that. तो वो जब भी हम ये NFC की discussion आगे लेकर चलते हैं in terms of horizontal matrices, this formula will have to be looked at and reviewed. बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज, पर वक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेमिनार से खिताब में कहा, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है जो आबादी से मुताल्लिक़ पॉलिसी साजी और मौसर इक़दामात में मुआविन साबित होगा। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात के लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मानसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। पेशगी इतला निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के साथ ताउन पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर नया तरीक़ाकार मुतारिफ कराने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से ईंधन की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन का फैसला मुतवक्के। नए निज़ाम के तहत ओगरा रोज़ाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। तरीक़ाकार से कीमतों के हतमी तयन में हुकूमत का अपना किरदार नुमायां तौर पर कम हो जाएगा। इस मुजव्विज़ा निज़ाम के तहत ओगरा कीमतों का तयन करने की वाहिद जिम्मेदार होगी। गुज़ारा पंजाब का इनकलाबी और तारीखी इक़दाम, पिंक साल्ट ज़ख़ायर से सनत, रोज़गार और बरामदात का फ़रोग़। गुज़ारा मरियम नवाज़ी चीफ मिनिस्टर पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। पंजाब में क़ैदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक साल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। मरियम नवाज़ कहते हैं कि स्कीम के ज़रिए रोज़गार के मौक़े और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक साल्ट ज़ख़ायर से सनतकारी, रोज़गारी और बरामदात में इजाफा होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सीएम हाउस अवामी शिकायत सेल आमद। सूबाई वजीर ने फ़ोन पर शहरियों की शिकायत बराह रास्त सुनी और मुतल्लिक़ा इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत है कि हर शहरी की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। अवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का बुनियादी मकसद है।
عوام کی خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی شہری کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ ڈاکٹر آکاش قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، 36 گھنٹوں میں واردات کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 4 ملزمان ڈاکٹر آکاش کی گاڑی کے پیچھے آئے۔ پولیس نے فوری طور پر CCTV فوٹیجز حاصل کی۔ ڈاکٹر آکاش والد کے ساتھ بینک کے باہر پہنچے تھے۔ ڈکیتی کے دوران ایک گولی ڈاکٹر آکاش کو لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ واردات میں 2 موٹر سائیکلیں، ایک کار استعمال کی گئی۔ اٹلی ڈنکی لگانے کے لیے جانے والے 12 نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا۔ متاثرہ اہل خانہ بتاتے ہیں کہ ایران پہنچنے کے بعد نوجوانوں سے خاندان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ ایک نوجوان وقاص کے نمبر سے رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ 12 نوجوانوں میں سے 7 لاہور کے علاقے بھسین کے رہائشی ہیں۔ ایجنٹ عامر لاکھوں روپے لے کر نوجوانوں کو ساتھ لے گیا۔ ایجنٹ نے 3 نوجوانوں کی دل دہلا دینے والی ویڈیوز اہل خانہ کو بھیج دیں۔ ویڈیو میں رو رو کر گھر والوں سے رقم بھیجنے کی استدعا کی گئی۔ عراقی وزیراعظم کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ امریکی صدر نے عراقی وزیراعظم علی الزیدی کو اچھا لیڈر قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ 30 ستمبر تک عراق میں تعینات اپنے تمام باقی ماندہ فوجیوں کو واپس بلا لیں گے۔ عراق میں امریکی فوجی مشن مزید ضروری نہیں رہا۔ عراقی وزیراعظم نے عراق سے مکمل فوجی انخلاء کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ کہا دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو پر چڑھائی۔ اسرائیلی فوج کو شام اور لبنان سے فوری نکالو۔ صدر ٹرمپ نے نتن یاہو کو 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ دے دی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ جمعرات کو امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کو شام اور لبنان سے فوج واپس بلانے کا کہہ دیا۔ کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی جارحیت رک نہ سکی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق غزہ شہر کے جنوبی علاقے شیخ عجلین میں اسرائیلی حملے، ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی ڈرون نے خلیل الوزیر مسجد کے قریب شہریوں کے گروپ کو نشانہ بنایا۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے، 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اور قومی ٹیسٹ اسکواڈ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے ویسٹ انڈیز پہنچ گئی۔ قومی ٹیم کل سے پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں 18 سے 21 جولائی تک 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ 25 جولائی اور دوسرا ٹیسٹ 2 اگست سے کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے بعد 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے انگلینڈ پہنچے گی۔ میچز 19، 27 اگست اور 9 ستمبر سے کھیلے جائیں گے۔